السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں محمد سمیع شمسی. آپ دیکھ رہے ہیں شمسی کا آفیشیل چینل. آج میں آپ کو ایک بادشاہ کا مزیدار واقعہ سنانے والا ہوں جس سے ہمیں ملیں گے 3 سوالوں کے جواب. دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ایک بادشاہ جب جنگ جیت اور جب آ کر اپنے تخت پہ بیٹھا، ہر جگہ اس کی واہ واہ اور تعریفوں کے پل بانے جا رہے تھے. بادشاہ نے اپنے وزیر خاص کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے دل میں کوئی بات ایسی ہو جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، کہو، آج میں تمہاری بات پوری کروں گا. تو وزیر نے کہا کہ میں آپ کی اتنی خوبصورت مملکت دیکھتا ہوں، آپ کی اتنی بڑی رعایا دیکھتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ کاش میرے پاس بھی کوئی ایک ضلع ہو، کوئی ایک زمین کا حصہ جس پہ میں بھی حکومت کروں. اور یہ تمنا میرے دل میں اکثر آتی ہے. بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حکم صادر کیا کہ لکھو، اس کو میری آدھی مملکت کا مالک بنایا جاتا ہے. یہ سن کر وزیر خاص بہت خوش ہوا. پھر بادشاہ نے کہا اور دوسرا حکم لکھو، اس کا سر قلم کر دیا جائے. یہ سن کر وزیر خاص بہت پریشان بھی ہوا، تعجب بھی کرنے لگا. بادشاہ نے کہا کہ اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو تو تمہیں پہلی بات پہ مملکت دے دی جائے گی، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے، 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. پہلا سوال یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اگر ان تینوں سوالوں کے جواب تم نے 1 مہینے کے اندر صحیح دے دیے تو آدھی مملکت تمہاری ہوگی، اور اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. اور اب تم جاؤ اور اب جا کے ان سوالوں کے جواب معلوم کرو. اگر نہیں کر سکے تو تمہارا 1 مہینے بعد سر قلم کر دیا جائے گا. وزیر خاص خوش ہوتا ہے بہت کہ یہ 3 سوال تو بہت معمولی ہیں، میرے پاس تو 101 دانا عقل مند لوگ موجود ہیں، کسی سے بھی پوچھ لوں گا یہ بات. صبح ہوتے ہی تمام بڑے عالموں کو، مفسروں کو اور دانا لوگوں کو جمع کرتا ہے، بلاتا ہے اپنے دربار کے اندر، اور ان لوگوں سے یہ سوال کے جواب پوچھتا ہے. جو ایک سوال کے جواب دے دیتا تو اس کے نفی میں کوئی اور جواب دے دیتا، اور اسی طرح یہ دن بھی گزرتا رہتا ہے اور گزر جاتا ہے. دوسرا دن، تیسرا دن، کئی ضلعوں میں جاتا ہے اور معلوم کرتا ہے، یہی سوال تجزیہ نگار اور دانشور لوگوں سے معلومات کرتا ہے، لیکن جواب نہیں مل پاتا. وقت گزرتا جاتا ہے، مہینے کا آخری دن آ جاتا ہے، اور یہ وہ آخری رات ہے کہ جس کی صبح کو اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ بہت کٹھن رات ہے اس کے لیے. اس وزیر خاص کا اس جگہ سے گزر تو ہوتا ہے جہاں پر ایک جھوپڑی ہوتی ہے. اس جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہوتا ہے جس کی روشنی باہر تک آ رہی ہوتی ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی ایسی مقام نظر آتا ہے جہاں پہ روشنی نظر آ رہی ہے، جو اس جانب جاتا ہے. جھونپڑی کے اندر سے ایک بوڑھے شخص کی آواز آتی ہے جو اسے اندر آنے کے لیے آواز دیتا ہے کہ ہاں اندر آ جاؤ. یہ اندر جاتا ہے. وزیر خاص دیکھتا ہے ایک جانب کتا ایک تھال کے اندر پانی دودھ پی رہا ہے، اور دوسری جانب ایک بوڑھا شخص کچی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے. بوڑھا شخص کہنے لگتا ہے کہ تمہارے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہی ہیں. یہ بات سن کر وزیر تھوڑا پریشان ہوتا ہے. یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کو میرے 3 سوالوں کے جواب کیسے معلوم، اور یہ کیسے جانتا ہے کہ مجھے یہ 3 سوالوں کے جواب چاہیے، مجھے کیسے پہچانا اسے. وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب میں سے پہلے 2 سوالوں کے جواب دیتا ہوں، اور جب تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے صحیح جواب دیے ہیں تو پھر میں تیسرا سوال کا جواب دوں گا، لیکن ایک شرط ہوگی میری. دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے. وزیر تھوڑی دیر تک سوچنے لگا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہر لحاظ سے بالکل صحیح نظر آتی ہے. لیکن تعجب اس بات پہ کہ اس بوڑھے شخص کو یہ بات معلوم کیسے ہوئی کہ میں وزیر خاص ہوں اور مجھے یہ سوال چاہیے. اس نے کہا مان لیا کہ آپ نے بات صحیح کہی، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم چلا کہ میں وزیر خاص ہوں اور مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میرے پلنگ کے نیچے چادر اٹھاؤ، پلنگ کی چادر اٹھاؤ، اس کے نیچے دیکھو کیا ہے.
جب وزیر پلنگ کی چادر اٹھاتا ہے اور دیکھتا نیچے کیا ہے تو وزیر خاص کو وہی جوڑا ہوتا ہے جو لوگ وزیر خاص ہوتے تھے، وہی لوگ یہ ڈریس پہنتے تھے۔ یہ دیکھ کے بڑا تعجب کرتا ہے کہ یہ وزیر خاص کیا آپ پہلے بھی وزیر خاص رہ چکے ہو؟ یہ فون اچانک کے اٹھتا ہے، کہتا ہاں میں وزیر خاص تھا اور مجھے بھی یہ سوال و جواب چاہیے تھے، لیکن میری تمہاری جیسی کنڈیشن نہیں تھی۔ جب میں وزیر خاص تھا اس ٹائم پہ مجھ سے بادشاہ نے پوچھے تھے یہ 3 سوال اور میں نے فوری جواب دے دیے تھے کیونکہ مجھے معلوم تھے، لیکن میں ان تینوں سوالوں کو جواب دینے کے بعد استعفیٰ دے کے آ گیا۔ اور اگر تمہیں تینوں سوالوں کے جواب چاہیے، 2 بتا چکا ہوں، اور تیسرے کا اگر جواب چاہیے تو تمہیں میری شرط پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا وزیر کہ اگر میں تیسرے سوال کا جواب اس سے نہیں معلوم کر سکا تو صبح مجھے موت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس نے شرط پوچھی کہ بتائیے آپ کی کیا شرط ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا جس پیالے میں کتا دودھ پی رہا ہے یہ پیالی تم اٹھاؤ اور پی لو اس دودھ کو۔ اس بات پہ وزیر کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ میں کتے کا جھوٹا کیوں پیوں گا دودھ، مرتا کیا نہیں کرتا، بات تو ماننا پڑتی، اور بات مانی اس نے۔ کچھ دیر بعد اٹھایا پیالہ اور وہ دودھ پی لیا کہ رات کا یہ تاریخی ہے اور کون اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہے اور کوئی ذلت والی بات بھی نہیں ہے، موت سے تو بچ جاؤں گا۔ وہ پیالی اٹھاتا ہے اور دودھ پی لیتا ہے۔ پھر وہ بوڑھا شخص جواب دیتا ہے زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ مفاد ہے، انسان اپنے مفاد کی خاطر ایک کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی لیتا ہے۔ تو تم بھی اس بات کو جان لو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے شمسی کا آفیشیل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔